بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا غسل کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ آج کی حدیث ہے کہ صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ تو اس پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد اپنی باقی تمام ازواج کے پاس گئے، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ صحابی ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام پہنوں اور میرے جسم سے خوشبو مہک رہی ہو، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں، یعنی احرام کے کپڑے پر خوشبو لگانا جائز نہیں۔ تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس بات پر انہیں فرمایا کہ میں نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد اپنی تمام ازواج کے پاس گئے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی۔ یعنی اس چیز میں کوئی حرج نہیں کہ اگرچہ ہم نے پہلے ہی سے اپنے جسم پر خوشبو لگائی ہو، اس کے بعد احرام باندھنے کے لیے غسل کر لیا ہو، احرام باندھ لیا ہو، پھر بھی ہمارے جسم سے خوشبو آ رہی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر ہم احرام پہنے، احرام کے لیے، عمرے کے لیے نہا کے احرام پہن کے اس کے بعد خوشبو لگائیں تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ جسم کے اوپر خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن احرام کے کپڑے کے اوپر خوشبو لگانا جائز نہیں، کیونکہ عام طور پر زیادہ تر لوگ خوشبو لگانے کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا کہ اگرچہ کوئی احرام باندھے اور اس کے اوپر خوشبو نہ لگائے، لیکن اپنے جسم پر لگانا جائز ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خوشبو اگر پہلے سے لگائی ہو اور بعد میں نہا کے احرام باندھ لے اور جسم سے خوشبو آ رہی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن احرام کے کپڑے کے اوپر دوبارہ سے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ حج و عمرہ کے لیے لوگ نہا دھو کے پاک صاف ہو کے غسل وضو کو سنت طریقے سے کر کے احرام باندھ کر جاتے ہیں، تو اس میں کچھ قوانین ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ خوشبو لگانا جائز نہیں، یعنی احرام کے کپڑے کے اوپر خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور خوشبو والی چیز کے ساتھ نہانا نہیں چاہیے، یعنی ایسا کوئی صابن یا کوئی ایسی چیز جس کے اندر خوشبو تیز قسم کی ہو، کسی ایسی چیز کے ساتھ غسل نہیں کرنا چاہیے۔ سادہ پانی سے غسل اور وضو کر کے احرام باندھ کے حج و عمرہ کے لیے جانا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ ہمارا غسل کا باب چل رہا ہے، یعنی غسل کے بارے میں احادیث چل رہی ہیں، تو غسل کس صورت میں لازم ہوتا ہے اور کس صورت میں نہیں ہوتا، تو اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھ کر حج و عمرہ کی طرف جاتا ہے اور احرام کے اوپر اس نے خوشبو لگا لی، تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ سے غسل کرے گا اور دوبارہ سے اپنے احرام کو خوشبو سے پاک کر کے پہنے گا، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اور دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی سختی پیدا نہیں فرمائی۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ غسل کرنا واجب آ جاتا تو دین میں سختی اور مشکل ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی پیدا فرمائی ہے، اور کچھ قوانین کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ کس صورت میں غسل واجب ہو سکتا ہے اور کس میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔